الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مالک ذوالجلال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اسلام عطا کیا اور پھر ایمان کے مرکز امیر المومنین جن کو ماننا ایمان ہے مولا علی کی ولایت عطا کی۔ اسلام ایک مقدس اور عظیم نعمت ہے جو انسان کو انسانی حقوق بھی دلاتی ہے، شرافت، غیرت، حیا، اور انسان کو مہذب بناتی۔ اسلام عظیم نعمت ہے، دین مقدس اسلام۔ خدا نے بھی قرآن میں کہا کہ میرے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ میرے عزیزو، اسلام نے معاشرے کی غلط کاریوں کو ختم کیا اور لوگوں کو حقوق دیے۔ مثال کے طور پر عورت، مستورات، صنف نسواں، اسلام سے ہٹ کر اس میں معاشروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دینے والی چیز کو عورت کہا جاتا تھا۔ عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج اگر عورت کی عزت اور وقار موجود ہے تو یہ اسلام کا احسان ہے، اسلام دین مقدس اسلام۔ عورت کو اسلام نے مقام دیا اور ہمارے وطن عزیز میں عورتوں کو اس اسلام کے احسان کے احساس کی قدر نہیں ہے کہ کچھ عورتیں اپنے آپ کو برہنہ کرنا چاہتی ہیں، میرا جسم نعوذ باللہ، میری مرضی۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ اپنی اس مرضی میں حیوانیت اور دماغ میں برائی، ابلیس کی ڈالی ہوئی برائی کی وجہ سے اپنی آزادی نہیں، اپنے آپ کو برباد کر کے حیوانوں سے بدتر ننگے حیوان ہوتے ہیں، انسان ننگے نہیں ہوتے۔ تو یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہیں اور یہ عورت کی توہین کر رہی ہے۔ عورت اپنی بے عزتی خود کر رہی ہے، اپنی نفی خود کر رہی ہے۔ اسلام نے عزت دی ہے، اسلام سے کو بغاوت کریں گے اسلام کو کوئی فرق نہیں، خود ذلیل ہو جائیں گی۔ مسلمان علماء کا بھی حق بنتا ہے، بجائے اس کے کہ فضول تفرقہ بازی، اختلافات اور فضول بحثوں کی طرف توجہ دین مقدس اسلام کے فرائض، واجبات، اس دین کے قوانین اور حدود اس کو بیان کیا جائے۔ وسیع تعداد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو فرائض کا نہیں پتہ، دین کے احکام کا نہیں پتہ۔ ترجیح اس بات کی طرف دی جائے کہ لوگ توحید کی طرف متوجہ ہوں، رسالت کی طرف متوجہ ہوں، اہل بیت رسول کی محبت کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کے احکام کی طرف متوجہ ہوں۔ دین ایک ضابطہ حیات ہے، انسان کو انسان بنایا، انسان کو انسانی اقدار اسلام نے۔ کیا وہ اسلام انسانی حقوق کو سلب کر رہا ہے؟ نہیں، یہ حیوانی فکر ہے۔ اور میں گزارش کروں گا علماء سے بھی اور زعماء قوم سے بھی، تمام مسلمانوں سے، کہ اپنی نسلوں کو یہ جو موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس سے بھی بچایا جائے اور دین اور قرآن کی طرف لے کر آئیں۔ اسلام میں لذت ہے، اسلام میں سکون ہے۔ اسلام سے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے ابلیس تھوڑا سا تو اس میں ظاہری طور پر لذت پیدا کرتا ہے، لیکن وہ تباہی ہے، بربادی ہے، فنا ہے، اور دنیا میں بھی سکون نہیں، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ تو مسلمان جو اسلام کا درد رکھنے والے ہیں، میری التماس ہے ان سے کہ وہ اسلام کے احکام کی پابندی کروائیں، لوگوں کی تربیت کریں، جزوی اختلافات کو چھوڑ کر اسلام کے مسلمہ اور متفق علیہ چیزیں جو ہیں، جو تمام مسلمانوں میں ہیں، اور اسلام کے بنیادی ارکان کی تبلیغ کریں۔ ایسی بغاوت اسلام کے خلاف سڑکوں پر یا بازاروں میں نہ ہونے دیں۔ اس میں بہت بڑا قصور اسلام کی مبلغ تبلیغ کرنے والے ان نام نہاد لوگوں کی ہے جو جزوی اختلافات اپنے مفادات کی خاطر استعمار کے
اور بیرونی طاقتوں کی ان سازشوں کو نہیں سمجھتے کہ جو مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، کبھی شیعہ سنی کی صورت میں، کبھی دوسرے مقامات میں، کبھی اہل سنت کے مختلف مکاتب اور مسالک کے تحت۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان اختلافات کو چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ اسلام فخر ہے، اسلام سعادت ہے، اسلام کے حقوق سعادت ہے، اور تربیت، اولادوں کی تربیت کریں، بچیوں کی تربیت کریں بے ہنگام۔ اگر بچیاں سوتے ہیں رات کو یا اوقات اس میں دیکھیں، تجزیہ کریں کہ یہ کیا موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے، یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے، تو اس کی تصحیح اور تبلیغ کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔